امام انتظار کر رہے تھے، وقت کا امام بھی ایک حور کا انتظار کر رہا، ایک حور چاہیے، ہم میں سے ایک حور چاہیے بس۔ عزیزان محترم، بس اسی حالت میں امام نے کمال دیکھیں آپ، مہمان کوئی آتا ہے تو انسان بٹھاتا ہے، خدمت، پانی، وہ بھی امام۔ لیکن حور نے کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جاؤ؟ مولا روکا نہیں۔ کیسے روکتے؟ خیموں میں پانی نہیں تھا۔ کہا حور جاؤ۔ حور نے جاتے وقت کہا اگر اجازت ہو تو میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں۔ خیموں کے پاس گئے، زمین پہ بیٹھ گئے اور کہا علی کی بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا، میری وجہ سے ہوا نا یہ سب کچھ۔ روز قیامت میں اپنی ماں سے میری شکایت مت کیجیے گا۔ حور در کر چکا تھا کہ راز کائنات کا کیا ہے، حور پہچان چکا تھا۔ ہاں حور جاؤ، حور گئے۔ عزیزان محترم، کیا بادشاہ ہے حسین۔ حسین نے قیامت کا انتظار نہیں کیا حور کو نتیجہ دینے کے لیے، جیسے حور گرا میرا مولا پہنچ گیا اور کہا حور تیری ماں نے تیرا نام حور کتنا اچھا رکھا۔ اپنی ماں کا رومال نکالا، وہی ماتھے پہ باندھ دیا۔ وما دراک ما لیلۃ القدر۔ بس ہو گیا۔ اللہ نے محترم، یہ ہے عشق۔ دنیا شاید اس وقت کہتی کہ حور تو سالار ہے لشکر کا، کہاں جا رہا؟ مگر حور کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے، عقل یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو امام پر قربان کر دو۔ بس عزیزان محترم، تو ہم بھی انشاءاللہ خدا میں توفیق دے ہم لوگ پیدل چلیں گے، پیدل جائیں گے، اپنے نفس کو صاف کرتے ہوئے، اپنی عقل کو رشد دیتے ہوئے، خدا کی جتنا انسان بڑا ہوتا ہے نا اتنا اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جتنی ادراک بڑے ہوتے ہیں اتنے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، اتنا انسان دائم الذکر ہو جاتا ہے۔ خب یہ منزل ہیں، اسی منزل کو طے کرتے ہوئے جائیں، اسی عشق میں چھوڑ دنیا، دھول مٹی موقف کھانے آرام۔ آپ کا قبلہ کربلا ہے، ہاں اس قبلے کی طرف پڑھتے اسے ترک کریں، اس عشق کی منزل پہ اپنے آپ کو قبول کرے زہرا کا لال۔ ہم مانے امام کو، ہماری تو نوکری ہے، امام مانے نا کہ یہ میرا چاہنے والا آ گیا ہے، سب چھوڑ کے آ گیا ہے، لے لو۔ عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال آج تاریخ، بہرحال بعض روایات کے مطابق اس بچی کی داستان ہے کہ جو کچھ بچیاں باپ کے ساتھ ہیں نا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک بیٹی رسول خدا کی ہے، باپ سے کتنی محبت ہے، بیٹی آتی ہے باپ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، قربان جاؤں اس بیٹی پر، اللہ اکبر، میری ماں باپ قربان جا سیدہ، قربان جاؤں۔ خیمے دروازہ جلا، اور وہ بہرحال کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسری بیٹی کون ہے؟ بیٹیاں جب مولا کی بارگاہ میں، ایام ہے ظاہر امام کی بارگاہ میں ہے، جب امام کو ضربت لگی نا، جس وقت کوفہ میں ضربت لگی امام کو جب اٹھا کر لے کر جا رہے تھے نا، جیسے ہی امام کے گھر کے پاس پہنچے، امام نے کہا مجھے میرے قدموں پہ گڑا کرو، اور اصحاب سے کہا کہ تمہارے رونے کی آوازیں نہ آئیں، میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ جائیں۔ گئے کمرے پر، سب کو دلاسے دے رہے ہیں، امام حسن کو دلاسا دیا، امام حسین کو
بیٹا کچھ نہیں ہوتا، بیٹا ٹھیک ہو جائے. سب اصحاب کو جیسے ہی کمرے میں بیٹھے، جیسے ہی بیٹیاں آئی، بیٹی نے دیکھا باپ کو زرد رومال بندھا ہوا، بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، بیٹی رونا شروع ہو گئی. بیٹی جیسے ہی رونا شروع ہو گئی، امام سے بھی برداشت نہیں ہوا، امام بھی رونا شروع کر دیا. میں کہوں گا یا امیر المومنین، وہ کوفہ تو آپ کی حکومت ہے، 61 ہجری کا کوفہ، کہ جب آپ کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، بغیر محمل کے اونٹ ہوں گے اور سر نیزوں پر ہوں گے، مولا کیسے برداشت کرے؟ تیسری بیٹی کون ہے؟ کہ جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہے. کربلا کی داستان اس بچی کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہے. کوئی نہیں، یہی بچی سے توسل کر کے ہم زیارت پہ آتے ہیں، یہی بچی اجازت دیتی ہے. کیوں خود نہ آ سکی اپنے بابا کی زیارت؟ روز عاشور آپ مصائب سنتے ہیں، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے. بیٹیاں باپ سے بڑی اٹیچ ہوتی ہیں، چھوٹی بیٹی خاص طور پر. جب انسان گھر سے نکلتا ہے، چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں ملتی ہے، اور جب انسان گھر میں آتا ہے تو بھی سب سے پہلے چھوٹی بیٹی ملتی ہے. اب آپ اسی جملے کو ذہن میں رکھیے گا. کربلا میں جب امام نکل رہے تھے، سب سے مل لیا، سب سے آخر میں یہ بچی ملی ہے. بابا جب بچی کو یقین ہو گیا نا کہ بابا واپس نہیں آئے، تو بابا ہمیں مدینہ چھوڑا. امام نے کہا بیٹا اب ممکن نہیں. بس عزیزان محترم، امام روز عاشور کے مسائل ہیں، آپ سنتے ہیں. امام جیسے ہی اس مقام پر زمین پر آئے، جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس لکڑیاں تھی، جس کے پاس پتھر، سب زہرا کے لال کو لوٹتے رہے. اس بچی نے دیکھا نا کہ میرے بابا کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بچی کہتے ہیں اپنے بابا پر آئی، لپٹی. انہوں نے پیار سے بچی کو نہیں ہٹایا، انہوں نے تماچوں اور تحزیروں سے بچی کو قربان جاؤں اس بچی پر. بس مسائب سنتے رہیں کہ پورے راستے آپ نے جانا ہے، راستے میں جائیں اس بچی کو یاد کریں، کیونکہ راستے میں اس بچی نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. بچی خاموش رہی پورے راستے، صرف آنکھوں میں آنسو اور صرف باپ کے سر کو نیزے پہ دیکھتا. شب عاشور، دامن جل چکا ہے بچی کا، خیمے جل چکے، رات کی تاریخی. بس آخری جملہ اور آپ سے بڑا گریہ ہے کہ آپ خدا قبول کرے. عزیزان محترم، بس آخری جملہ اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، رات کو آپ جانتے ہیں کتنی سخت رات ہے، سب لٹ گیا، کچھ نہیں بچا. ایک دن پہلے جو سیدہ کا گھر ہرا بھرا تھا، روزے شب عاشور کچھ نہیں بچا. خیمے جل گئے، بکھرے ہوئے ہیں گلشن زہرا کے پھول دشت کربلا میں. بچی نہیں مل رہی، بیوی بچیوں کو جمع کر رہی، بچے کہاں ہیں؟ ایک بچی مقتل میں گئی، رات کی تاریکی ہے، مقتل میں بدن بکھرے پڑے ہیں، بدنوں پر سر نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کس کا بدن ہے. بی بی نے دیکھا کہ ایک بدن پہ بچی سو رہی ہے. بچی کو اٹھایا، بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟
کہا پھوپھی جان بابا کے سینے پہ سو رہے ہیں۔ بی بی نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ بس ازادارہ نے محترم بچی ہے نا، بچی کہتی ہے میں قرآن کی میں کہہ رہے بابا 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 بابا، کہا دو ہاتھ بلا